بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا ویلاگ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو اس وقت جنگ چل رہی ہے اس کے بارے میں ہے، اور آج ہم یہ بات ثابت کریں گے اپنے آرگومنٹس کے ذریعے، حقائق کے ذریعے، کہ اسرائیل اس دنیا میں ایک ناجائز ریاست ہے۔ ناجائز ریاست خود بخود وجود میں نہیں آئی، اس کے پیچھے مکمل سازشیں موجود ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کریں گے کہ ناجائز ریاست کے تمام عوامل اس وقت اسرائیل کی ریاست میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہم زیادہ پرانی تاریخ میں نہیں جائیں گے، صرف اور صرف 100 سال یا 120 سال کی تاریخ میں یا 10 سال کی تاریخ میں جائیں گے، اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، ایک ناسور ہے، جو پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے، ایک فتنے کی صورت میں خطرہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس جگہ اس وقت اسرائیل موجود ہے، یہ بنیادی طور پر فلسطینیوں کا علاقہ ہے، فلسطینی عربوں کا علاقہ ہے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 2018 میں جس وقت پہلی جنگ عظیم، پہلی عالمی جنگ ختم ہوئی، تو اس کے بعد عیسائی ریاستوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر ایک معاہدے کے تحت عربوں کو شامل کیے بغیر یہودیوں کو موجودہ اسرائیلی جگہ پر آباد کرنا شروع کیا۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پہلی عالمی جنگ عیسائی ریاستوں کے درمیان ہوئی ہے، اس میں مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں تھا، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عیسائی ریاستوں کے درمیان جنگ کے بعد عیسائی ریاستوں نے، جو سپر پاورز تھیں اس وقت کی، انہوں نے یہودیوں کو مسلمانوں کے علاقے، عربوں کے علاقے میں آباد کرنا شروع کیا، اور یہ سلسلہ 20-22 سال تک مسلسل جاری رہا۔ ہم ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، 20-22 سال تک یہودیوں کو آباد کیا جاتا رہا، اور اس میں تمام عیسائی ریاستیں شامل تھیں، مسلمان اس میں شامل نہیں تھے۔ حالانکہ آباد ان کو کیا جا رہا تھا مسلمانوں کے علاقے میں، لیکن مسلمان اس معاہدے میں شامل نہیں تھے۔ زور اور زبردستی کی بنیاد پر مسلمان کمزور تھے، زور اور زبردستی کی بنیاد پر عیسائی ریاستوں نے یہودیوں کو عربوں کے علاقے میں آباد کیا۔ اچھا، اس دوران جو ایک پروگریس ہوئی وہ یہ تھی کہ عیسائی سپر پاورز نے یہاں پر مذہبی ٹچ دیا جانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ حقائق ہیں، عیسائی، یہودی اور مسلمان، ہم تینوں کی بات کر رہے ہیں۔ مسلمان پاور میں نہیں تھے، لیکن عیسائی اور یہودی اس وقت طاقتور تھے۔ یہاں پر یہ بات بھی ہم کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت عیسائی ریاستوں نے مل کر لیگ آف نیشنز کے نام سے ایک عالمی تنظیم قائم کی، اور وہ تنظیم بھی 20-22 سال تک چلتی رہی۔ اس کے بعد 1941 یا 42 میں دوسری عالمی جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ بھی عیسائی ملکوں کے درمیان تھی۔ یہ جنگ نظریاتی اختلافات کی بنیاد پر تھی، لیکن تھے سب کے سب لوگ عیسائی۔ اس میں یہودیوں نے رول پلے کیا۔ اب ہم اس کے بارے میں اس وقت اس ویلاگ میں کوئی بات نہیں کریں گے کہ یہ جنگیں کیوں شروع ہوئیں، یہودیوں کا اس میں کیا کردار تھا، اور مسلمان اس دوران کیوں پستے رہے۔ دوسری عالمی جنگ شروع ہو گئی،
دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد، اچھا اس دوران بھی یہودیوں کی آباد کاری مسلمانوں کے علاقے میں مسلسل جاری رہی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد ایک نئی عالمی تنظیم وجود میں آئی جس کا نام رکھا گیا یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن۔ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن UNO، اقوام متحدہ، یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد وجود میں آئی۔ پہلے بتا چکے ہیں ہم کہ دوسری عالمی جنگ بھی عیسائی ملکوں کے درمیان تھی، مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں تھا دوسری عالمی جنگ میں بھی، لیکن ان لوگوں نے مل کر ایک نئی تنظیم، عالمی تنظیم بنائی اقوام متحدہ کی صورت میں، اور اقوام متحدہ نے جو آبادی یہودیوں کی فلسطین کے علاقے میں کروا چکے تھے، اب ان کو تسلیم کرنے کے مراحل طے کرنا شروع کر دیے۔ پھر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ UNO نے اس وقت ایک کمیٹی تشکیل دی اپنے عیسائی ملکوں کے کو شامل کر کے، اس میں کوئی بھی اسلامی ملک شامل نہیں تھا۔ اس کمیٹی نے فلسطین کی تقسیم کی بات کر دی، عرب فلسطین کی تقسیم کی بات کر دی، تاکہ یہودیوں کے لیے اسی ریاست میں اسرائیل کی صورت میں ایک ناجائز ریاست قائم کی جا سکے۔ اور اس کمیٹی نے، اقوام متحدہ کی اس کمیٹی نے اس بات کو سجیسٹ کیا کہ فلسطین کو تقسیم کر کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک کو اسرائیلی ریاست ڈکلیئر کر دیا جائے اور دوسری فلسطینی ریاست کے طور پر اپنا کام کرتی رہے۔ اچھا، ہم یہاں پر یہ بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ UNO کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ ہم جس بات پر زور دے رہے ہیں، اقوام متحدہ کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، UNO کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنی انٹرنل کمیٹی تشکیل دے کر کسی ریاست کو تقسیم کر سکے۔ آزادی کی تحریک ایک مختلف چیز ہے، لیکن اقوام متحدہ کا کم از کم کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ اچھا، اسی کمیٹی کی ریکمنڈیشنز کی بنیاد پر اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے اپنے آپ کو ایک الگ ریاست کے طور پر، ایک الگ قومیت کے طور پر پیش کیا، جس کو فوری طور پر سپر پاورز نے تسلیم کر لیا۔ اس تسلیمی کے بعد آپ نے نوٹ کیا کہ یہاں تک بھی مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں ہے، عربوں کا کوئی کردار نہیں ہے، یعنی کہ جگہ عربوں کی، عربوں کو پوچھا بھی نہیں جا رہا، اور ایک اسرائیلی ریاست بنا دی گئی۔ یہاں بھی ہم یہ بات ثابت کرنے میں کامیاب ہیں کہ عربوں کی مرضی کے بغیر جو ریاست بنائی گئی ہے وہ ایک ناجائز ریاست ہی ہے۔ یہاں پر آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ موجودہ اسرائیل کے ارد گرد تمام ممالک، تمام ریاستیں مسلمان ریاستیں ہیں، عرب ریاستیں ہیں۔ اب ان عربوں کے درمیان، ان مسلمان ریاستوں کے درمیان عیسائیوں کی طرف سے یہودی ریاست کا قیام بذات خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے۔ ہم نے ابھی تک آپ سے یہ بات کی ہے کہ اسرائیل، ہم یہ بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آرگومنٹس کے ذریعے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اور ناجائز ریاست کے تمام عوامل پورے ہیں کہ عیسائیوں نے اپنے ملکوں سے یہودیوں کو لا کر عرب علاقے میں آ کر آباد کروایا، اور بعد میں ایک ریاست تشکیل دے دی جس کا نام اسرائیل ہے۔
اور UN نے جس کا کوئی مینڈیٹ نہیں تھا کہ وہ کسی ملک کسی ریاست کو تقسیم کر سکے، اپنے طور پر تقسیم کر سکے، یہ اس کے نہ تو اس کا چارٹر میں شامل ہے اور نہ ہی یہ اس کا مینڈیٹ تھا، لیکن سپر پاورز نے، عیسائی سپر پاورز نے اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے یہ کام کیا اور اسرائیل کو تسلیم کروا لیا۔ ہم نے یہاں تک یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ 2 عالمی جنگوں کے نتیجے میں، پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے نتیجے میں اسرائیل کا وجود تخلیق کیا گیا ہے۔ اسرائیل کا وجود تخلیق کیا گیا ہے 1918 سے لے کر 1918 سے لے کر 1948 تک 2 عالمی جنگوں کے نتیجے میں اسرائیل کی صورت میں ایک فتنہ اس دنیا میں تخلیق کیا گیا ہے، اور یہ فتنہ مسلمانوں نے تخلیق نہیں کیا، یہ فتنہ عیسائیوں اور یہودیوں نے مل کر ایک سازش کے تحت تخلیق کیا ہے اور ایک ناجائز ریاست کی صورت میں تخلیق کیا ہے۔ ہم یہاں پر آپ کے سامنے اب اس فتنے کے خاتمے کی طرف یا اس کا جو حل ہو سکتا ہے اس کی طرف جانے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے یہ فتنہ ختم ہوگا۔ دیکھیں، اس وقت آپ کے ذہن میں ہے کہ دوسری عالمی جنگ ایٹم بم بلاسٹ کرنے کی صورت میں ختم ہوئی تھی، اور اس وقت جو تیسری عالمی جنگ کے خطرات دنیا پر منڈلا رہے ہیں، کبھی پیوٹن اس کا ذکر کرتا ہے، کبھی ڈونلڈ ٹرمپ اس کا ذکر کرتا ہے، کبھی ولاگر ذکر کرتے ہیں، یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہوگی۔ یہاں پر ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ جب تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہوگا تو وہ ایٹم بم سے ہی شروع ہوگا۔ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ایٹم بم سے ہوگا۔ تیسری عالمی جنگ کے لیے تمام عوامل تقریباً پورے ہو چکے ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ مثلا پچھلے 100 سالوں میں یونائٹڈ نیشنز دوسری عالمی جنگ ختم ہونے کے بعد، اقوام متحدہ بننے کے بعد، پچھلے تقریباً کوئی 75 یا 70 یا 80 سالوں میں ایک نئی سپر پاور قائم ہو چکی ہے۔ ہم چائنا کا ذکر کر رہے ہیں، اس سپر پاور نے موجودہ جو اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہیں سپر پاورز، ان کو تھریٹ کیا ہوا ہے اور وہ اس کو ایک خطرہ کے طور پر محسوس کر بھی رہے ہیں۔ اور آپ دوبارہ ہم آئیں گے کہ اسرائیل پہلی سپر پاورز کا ایک لاڈلا بچہ ہے، جس کو ایک ناجائز ریاست کی صورت میں دنیا کے نقشے پر لایا گیا ہے۔ اب جو اس وقت نئی سپر پاور بن رہی ہے، اسرائیل اس کا لاڈلا بچہ نہیں ہے، اور اسرائیل کے ساتھ اس کے کوئی مفادات بھی وابستہ نہیں ہیں۔ ہم یہاں پر دوبارہ پھر اب مسلمانوں کا ذکر کرنا چاہیں گے کہ پہلی 2 عالمی جنگوں میں مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں تھا، لیکن تیسری عالمی جنگ میں ہمارے خیال میں مسلمانوں کا بہت بڑا کردار ہوگا، مسلمان ملکوں کا، مسلمان ریاستوں کا بہت بڑا کردار ہوگا۔ یہ باتیں وہ ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تیسری عالمی جنگ میں مسلمانوں کا بہت بڑا کردار ہوگا، اور اسرائیل جو ایک فتنہ ہے، جو ایک ناجائز ریاست ہے، وہ مسلمان ریاستوں کے درمیان واقع ہے، وہ کوئی یورپ میں عیسائی ریاستوں کے درمیان واقع نہیں ہے، وہ مسلمان ریاستوں کے درمیان واقع ہے، جو فتنہ اور ناجائز ریاست کی صورت میں شامل کیا گیا تھا 1948 میں۔ جب تیسری عالمی جنگ میں مسلمانوں کا کردار ہوگا، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں ایران نے بہت اچھا ریسپونڈ کیا ہے، حالانکہ اس کے اوپر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے بہت عرصے سے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے جو اسرائیل کو جواب دیا ہے
اس کا مزہ مسلمانوں کو آنے لگ گیا ہے۔ یہ بات حوصلہ افزا ہے مسلمانوں کے لیے کہ اسرائیل کا جو ایک تصور بنایا ہوا تھا کہ وہ ناقابل تسخیر ہے، آئرن ڈوم ہے، فلاں ہے، اس کو کم از کم فی الحال ایران نے اس کو پاش کیا ہے۔ ہم یہاں پر یہ بات ایڈ کرنا چاہیں گے کہ تیسری عالمی جنگ کی صورت میں ہمیں نہیں پتہ کہ دنیا کا نقشہ کیا ہوگا، کیونکہ جس جنگ کا آغاز ہی ایٹم بم سے ہوگا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہم یہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ تیسری عالمی جنگ کے بعد دنیا بچے گی یا نہیں بچے گی، لیکن ایک بات طے ہے کہ دنیا کے نقشے پر اسرائیل نہیں بچے گا۔ یہ ناجائز ریاست، اس کو مسلمان ہی ختم کریں گے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں شاید یہودی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ ریاست چھوڑ کر دوبارہ عیسائیوں کے پاس چلے جائیں۔ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ناجائز ریاست اپنے خاتمے کی طرف، فتنہ ریاست اسرائیل اپنے خاتمے کی طرف خود بخود بڑھ رہی ہے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ جو تصورات اسرائیل اور امریکہ کے بارے میں لوگوں نے یا ریاستوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ اب ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ نئی سپر پاور موجود ہے، اور امید ہے کہ اس سے پہلے اگر اسرائیل اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا اور فلسطینیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا، فلسطینیوں کو کو ایگزسٹ رہنے کا حق نہیں دیتا، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد یہ اپنے خاتمے کی طرف چلی جائے گی۔ آخر میں ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ہمارا ویلاگ پسند آئے تو اسے لازماً شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔